إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حالیہ دنوں میں عالمی اخبارات پر جن کی نظر ہے وہ حالات سے بخوبی واقف ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اندر داخل ہے۔ قیامت انتہائی زیادہ قریب ہے، اسی کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ قرب قیامت اتنے فتنے اور اتنی آزمائشیں ہوں گی، اللہ کے نبی نے خود اپنے ہی دور میں کہا تھا کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو گرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ اور آج جو حالات ہیں امن کو لے کر، لوگوں کی جان کو لے کر اور خوف و دہشت کو لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل فٹ آ رہی ہے۔ ترمذی کتاب الزہد کی 2346 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں: اے میری امت کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، جو شخص اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے آپ میں مطمئن ہے، امن و امان سے ہے، بغیر کسی خوف کے زندگی گزار رہا ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں، بدن میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، ایک دن کی حلال روزی اس کے پاس موجود ہے، تو اتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ساری دنیا کی خوشیاں اس کے دامن میں، اس کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ یہ صرف 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ خوشحال ہیں۔ آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی ابھی میزائل یا بم گرے، آپ کو اپنے بدن سے کوئی شکایت نہیں، صحت مند ہے، اور کم از کم ایک وقت، ایک دن کی حلال روزی آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے دنیا سمیٹ کر اکٹھی کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دی گئی ہو، اتنے خوش نصیب آپ ہیں۔ یہ ہے امن و امان کی اہمیت۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. مکے والوں کو اللہ نے خطاب کیا، اے مکہ کے رہنے والوں، خانہ کعبہ کے واسیوں، خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والوں، تمہارے اوپر حق بنتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھوک سے بچایا، جس رب نے تمہارے خوف کے عالم میں تمہارے دلوں میں اطمینان ڈالا، امن ڈالا. کسی کو بھوکا مارا جائے اور اگر کھانے کو ملے بھی، صحیح غذا میسر بھی ہو، اور اوپر سے اس کو ڈر ہو کہ کب جان چلی جائے، یہ زندگی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ جس اللہ نے تمہیں کھلایا بھوک میں، جس اللہ نے تمہیں خوف اور ڈر کے وقت میں اطمینان دیا، تمہیں ایسی زندگی نصیب فرمائی کہ تمہیں اپنی موت کا ڈر نہیں لگتا کہ کوئی آئے گا تمہیں مار کے چلا جائے گا، تو پھر تم خوش نصیب ہو، اللہ کے احسان کے نیچے تم پل رہے ہو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اللہ کے لیے عبادت کرو. اور یہ دونوں چیزیں حالیہ صورت میں مسلمانوں کے اوپر ڈھائی جا رہی ہیں. کھانے بند کر دیے گئے، انسانی ضرورت کی چیزیں بند ہو گئیں، اور اوپر سے ڈر کا عالم کیا ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. خوف کا کیا اندازہ ہے ہر شخص جو سوشل میڈیا سے جڑا ہے، حقائق پر اس کی نظر ہے، وہ جانتا ہے. معاملہ دراصل یہ ہے کہ انسان نے انسان کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم اور آپ، ساری دنیا کی انسانیت یہ اللہ کی بنائی گئی زمین پر ہیں تھوڑے دن کے لیے. انسان اس دنیا کو اپنی پوری زندگی کا لائے عمل بنا کے چلتا ہے. کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین کیا ہے، 7 آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا این الملوک، زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے جو زمینوں کے لیے لڑائی کیا کرتے تھے، جو بادشاہت کے لیے لڑائی کیا کرتے تھے. انا الملک، آج تو میں اکیلا بادشاہ ہوں. وہ دن بھی آئے گا. لیکن جن لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں، آخرت کی ذات پر نہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اپنی پوری قوت جھونک دیتے ہیں. ان کے لیے آزمائش و آزمائش کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے لیے دنیا ہی صرف دنیا ہوتی ہے. خون کی اہمیت کیا ہے، ایک انسان کی جان کی اہمیت، کتنا احترام و اکرام ہے، اللہ رب العالمین سے پوچھئے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب آدم کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا، اس کو زندہ دفن کرنا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ مردوں کو دفن کیسے کرتے ہیں. کوے کے ذریعے سے اللہ نے وہ طریقہ بھی سکھایا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل، زمین پر انسان ایک دوسرے کے قاتل ہوں گے، ایک دوسرے کا خون کریں گے، اسی لیے میں نے آسمانی قانون بنا کر بھیجا انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے زمین پر ناحق کسی ایک انسان کا قتل کر دیا، اس نے ساری دنیا کا قتل کر دیا، ساری انسانیت کا قاتل ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے ساری دنیا والوں کی جان بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. ان کے پاس ہمارے نبی قرآن کی آیتیں اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، لیکن اس کے باوجود بعد میں یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے رہے، ہمیشہ مار پیٹ کی نوبت. ایک انسان کی جان کی قیمت ساری دنیا کی جان کی قیمت کے برابر ہے اگر ناحق اسے مارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کتاب تحریم الدم 3991، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کی لائن میں ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارا دفتر کھولے گا، ہماری نیکیاں اور گناہ اللہ کے سامنے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نمبر آئے گا کہ بندہ کا اللہ رب العالمین سے کیا رابطہ تھا، کیا تعلق تھا، اس نے اللہ کے کیا کیا حقوق ادا کیے، تو سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا. اگر بندہ نماز کے بارے میں کامیاب ہوگا تو باقی حقوق اللہ میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ. اور جب اللہ تعالیٰ یہ دفتر کھولے گا کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے تھے، زمین والے انسان کی کتنی عزت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے کسی کو قتل کیا تو کیوں قتل کیا. یہاں تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ناحق کی گردن اگر آپ نے ماری ہے تو جو آج قتل ہوا ہے مقتول ہے، کل قیامت کے دن اپنے قتل کرنے والے کا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے پاس آئے گا. اے اللہ رب العالمین، سل
اس بندے سے تو سوال کر لے، اس بندے سے تو پوچھ لے، دنیا میں اس نے میری زندگی چھینی تھی، دنیا میں اس نے میرا قتل کیا تھا، پوچھ اس سے اس نے میرا قتل کیوں کیا تھا، کیوں مجھے مارا تھا۔ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا۔ سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسلام نے خون کی، جان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اسلامی تاریخ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں تقریباً 27 جنگیں خود کی ہیں جس میں آپ شریک ہوئے، لیکن ہسٹری گواہ ہے 27 جنگوں میں، 27 غزوات میں بھی اتنے لوگ نہیں مارے گئے دونوں طرف سے جو آج کل کی صرف ایک جنگ میں مار دیے جاتے ہیں۔ جنگ کے ماحول میں بھی اعتبار تھا کہ عورتوں کو نہیں مارنا ہے، اعتبار تھا کہ بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اعتبار تھا کہ بوڑھوں پر نہیں ہاتھ اٹھانا ہے، جو تم سے لڑنے آئے گا صرف اسے مارو گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے دشمنوں کے ساتھ بھی انسانیت کا معاملہ کیا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جان کی حفاظت کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ آج ظلم کی انتہا ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ دوسروں کو کمزور سمجھ کر ہمیشہ مارنے پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے، اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ 2577 میں ایک حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے ظلم کو، بربریت کو، اتیاچار کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اپنی حد اور اپنی لمٹ کو کراس کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ کوئی جائز چیز کو چھیننے اور اس اگلے کے حق دبانے کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے حرام کیا ہے ظلم کو۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، وہی لوگ انصاف کرنے والا بھی اپنے آپ کو بتلاتے ہیں جو دوسروں کے اوپر ظلم برابر ڈھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انصافی کرے، لہٰذا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیا، جبکہ اللہ رب العالمین کو کسی کا ڈر نہیں، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے فرمایا حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا اور تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے۔ ایک ایسی حرام چیز ہے ظلم جس کو اللہ بھی اپنے اوپر حرام کرتا ہے اور انسانوں پر بھی حرام کر رہا ہے۔ جانوروں پر بھی ظلم حرام ہے، جانور بھی اگر ایک دوسرے پر ظلم کریں کل قیامت کے دن حساب ان کو بھی دینا ہوگا۔ اور ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور مرنے کے بعد تو طے ہے۔ ابو داؤد میں کتاب الادب 4902 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسا گناہ جس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ مناسب گناہ جس کی سزا دنیا و آخرت میں ملے گی وہ ہے انسان کسی کے اوپر ظلم کرے یا اپنے رشتہ داروں کو ستائے، رشتہ داری کو کاٹے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، کسی کو ستانا، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور اپنے رشتہ داری کو کاٹنا، جس کی سزا کے حوالے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ اس کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ یہ ظلم اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں 466 میں موجود ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی طاقت کے نشے میں کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے یا کوئی قوم جب کسی قوم پر ظلم کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، زمین پہ ظلم کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں، ہم جسے چاہیں مار ڈالیں، کوئی ہم سے بدلہ لینے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب انہیں پکڑتا ہے تو اللہ کبھی بھی کسی کو چھوڑتا نہیں۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے اسی بات کو فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح سے اللہ کی پکڑ ہے حتی اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب اللہ ظالم بستیوں کو، ظالم ملک والوں کو پکڑتا ہے تو بہت بری طرح سے سزا دیتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بہت دردناک ہے۔ فرعون سے بڑا ظالم کون تھا، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک سزا دی، موت دی، قیامت تک کے لیے وہ یاد کیا جائے گا۔ آج کل کے اس دور میں اور پہلے کے دور میں ایک بڑا فرق ہے۔ پہلے کے دور میں اگر دور دراز کسی علاقے میں کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہو تو دور کے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی، اس لیے دور کے لوگ اپنی زندگی خوشی سے گزارتے تھے،
ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر انسان کے دل میں انسان کے تئیں محبت جاگتی ہے، اور طرفداری اور غیر جانبداری کا سارا ماحول انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور موجودہ دور میں میڈیا کا ایک بڑا خراب کردار یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہو رہی ہے اگر ریالٹی دکھائی جائے تو شاید اتنا خوف، اتنا ڈر انسان کے دل میں نہ آئے جتنا ڈر غلط چیز دکھا کر کی جاتی ہے. سننے میں تو یہاں تک آیا کہ موجودہ جنگ کے حوالے سے بہت سارے چینلز نے، بہت سارے میڈیا کے لوگوں نے ویڈیو گیمز کو اس جنگ کا حصہ بنا کر اور دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو، یہاں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے ایک نارمل انسان وہ اپنی زندگی میں کہیں اور جی رہا ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اسے ڈرایا جاتا ہے. اور آپ میڈیا کے رپورٹرز کو دیکھیے، وہ ایسے انداز میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہو چکا ہے اور انتہائی زیادہ قیامت آج ہی قائم ہونے والی ہے. یہ ان لوگوں کا کہیں نہ کہیں ایک غیر ذمہ دارانہ کردار ہوتا ہے جو انسانوں کو ڈراتے ہیں. اور یقین جانیے، لوگوں کو ڈرانا، بد امنی پھیلانا، لوگوں میں خوف کو پیدا کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک الگ جرم ہے، اور انسانی اعتبار سے بھی جرم ہے، شرعی اعتبار سے بھی جرم ہے، اور اس جرم کے حصے دار ہمیں اور آپ کو نہیں بننا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے ایسی ویڈیوز یا ایسی خبریں نہیں نشر کرنی چاہیے جس سے انسان کے دل دہل جائے، اور کم از کم اگر وہ جھوٹا ہے، وہ خبر صحیح نہیں ہے، تو بالکل بھی آپ کو اس کو نشر کرنے سے، پھیلانے سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ اس گناہ کے حصے دار ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. اگر قرآن کی آیت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک مسلمان کے لیے شک کی بات نہیں ہوگی. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے مسلمانوں، تم ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا واضح اور کھلم کھلا سب سے بڑا دشمن اگر کسی کو پاؤ گے تو یہودی قوم ہوگی. والذین اشرکوا، اور ان کی اس دشمنی کو کاپی کرنے میں وہ تمام کے تمام لوگ بھی ہوں گے جو مشرک ہوں گے. مشرک اور یہودی یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن قوم ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ان لوگوں کی تاریخ مکاری، عیاری اور فساد سے پوری بھری پڑی ہے. یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبیوں تک کو ذبح کر ڈالا، اپنے نبیوں کو بھی مار ڈالا. یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہر اچھی بات بتانے والے کو برداشت کبھی نہیں کرتی اور مار ڈالتی ہے. اور ان کے اندر ایک بری خباثت یہ بھی بھری پڑی ہے کہ دنیا کے اوپر ظلم بھی کریں گے، دوسروں کو ماریں گے بھی، لیکن دعویٰ بھی ان کا بڑا نرالا ہوگا، ہم انصاف کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا، ہم اللہ رب العالمین کے اچھے بندے ہیں. بڑی خبیث قوم ہے جس قوم نے اس زمین کے سب سے اچھی مخلوق نبیوں کو بھی قتل کیا ہو. اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، محمد عربی کی. اللہ کے نبی کے دشمن بہت سارے تھے، لیکن آپ کو جان سے مارنے کی جتنی سازش ان لوگوں نے کی تھی کسی اور نے کیا. اللہ کے نبی کو جان سے مارنے کے لیے، آپ کے اوپر پتھر گرانے کے لیے کوشش انہوں نے کی. اللہ کے نبی کے گھر میں گھس کر آپ کو مارنے کی سازش انہوں نے کی. جب ان ساری چیزوں میں کامیاب نہ ہوئے، میرے پیغمبر پر جادو بھی کیا تو انہی لوگوں نے کیا، جادو کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو مارنا چاہا، اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے تو دعوت لے کر گوشت میں زہر ملا کر میرے رسول کو کھلانے کی سازش بھی انہی لوگوں نے کی ہے. یعنی ان کی جو تاریخ اور ہسٹری رہی کہ ان لوگوں نے نبیوں کو بھی بخشا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کو بھی مارنے کی پوری کوشش ان لوگوں نے کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دشمن قوم اگر آپ کی کوئی ہے تو یہی ہے. جبکہ دعویٰ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. حقیقت تو یہ ہے نہ تو موسیٰ کو مانتے ہیں نہ تو ابراہیم کو مانتے ہیں، کیونکہ جس نے کسی ایک نبی کا انکار کیا وہ سارے نبیوں کا انکار کرنے والا مانا جائے گا. اور ان لوگوں نے ہمارے رسول کو رسول نہ تسلیم کیا تو اب چاہے عیسیٰ کے اور موسیٰ کے، داؤد کے، ابراہیم کے، کسی کے بھی ماننے کا دعویٰ کرے، سارے دعوے جھوٹے ہیں. قرآن میں اللہ نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ ایک نبی کو اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو سارے نبیوں کا انکار کرنے کے برابر اس کا جرم ہوتا ہے. اور قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25، اس آیت کے حوالے سے ہم اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی ایسے فتنے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ایسے وبال کو دعوت نہیں دینی چاہیے جس کے شکار تم بھی ہو جاؤ
اور وہ لوگ بھی ہو جائیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن میں کیا کہا اللہ نے، پہلے سنتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی قوم، تم اپنے آپ کو ایسے وبال سے بچاؤ، ایسے فتنوں سے بچاؤ جس فتنے کے کرنے والے تو مارے ہی جائیں گے۔ وہ لوگ اگر بچ بھی گئے تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ مار دیے جائیں گے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے جن کی کوئی غلطی نہ ہوگی۔ جان لو جن لوگوں نے ایسی حرکت کی جن کی وجہ سے دوسرے لوگ مار دیے جائیں، جن کی کوئی غلطی نہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گرفت کرنے والا، ظالموں کو پکڑنے والا، یہ لوگ بھی کسی ظالم سے کم نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا، بہت زبردست پکڑنے والا ہے۔ اس آیت کی گہرائی کو آپ سمجھیں، کسی ایسے فتنے پہ آپ کو ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اگر پلٹ وار ہو تو ہم تو جائیں گے ہی، میرے پیچھے وہ بے قصور لوگ بھی ہوں گے جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو اپنی زندگی جی رہے ہیں، لیکن میں اپنے مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیچھے وہ لوگ بغیر غلطی کے مارے جا رہے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ایسا شخص خود ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگ کو ڈروا رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، تم بچو اس طرح کے فتنوں سے، اس طرح کے وبال سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسلمان شخص کی جان کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اگر انسان کو پتا ہو کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدیات 2619 اللہ کے رسول نے فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ایک مومن، ایک مسلمان آدمی کی جان چلی جائے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم کے، اگر ایک مسلمان کی بھی جان چلی جائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ زمین کا اتنا بڑا گناہ کہ اللہ اگر اس کے بدلے میں ساری دنیا کو بھسم کر ڈالے پھر بھی اللہ کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ اللہ کے لیے آسان ہے کہ ایک اپنے مخلص اور مومن بندے کی جان کے بدلے میں ساری دنیا کو قتل کروا دے، ساری دنیا کو اللہ رب العالمین ظلم کے، بربریت کے اور میزائلوں کے حوالے کر دے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ ایک مومن مسلمان کے خون کے ذمہ دار اگر ساری دنیا بن جائے، ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے لے گا اپنے ایک مومن بندے کی جان کی قیمت میں، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ آپ سوچئے ان لوگوں کی کیا غلطی ہے جو اپنی زندگی گزار رہے تھے اور ہم نے غلط حرکت کی جس کی وجہ سے وہ مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس طور طریقے ہیں، ہمارے پاس ہنر، ہم بچ گئے، لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ نہ ٹریننگ لیا ہے نہ جانتا ہے کچھ، وہ تو ظاہر سی بات ہے اوروں کے ظلم کا شکار ہوگا۔ ہم اور آپ ہیں، مسلمان قوم ہے جو شرعی طریقے سے اگر جنگ کرے تو کبھی عورتوں پر، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کبھی بھی کسی ایسے ویپنز کا استعمال اسلام نے اجازت دی ہی نہیں جس میں ایسے لوگوں کے اوپر وہ گرے جن کی کوئی غلطی نہ ہو، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن سامنے والے کو اسلام سے کیا لینے دینا، وہ تو وار کرے گا تو ساری بستی کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت میں آج امت اسلامیہ دونوں طرف سے پھنس گئی ہے، دونوں طرف سے ایک عالمی سازش کے تحت ہمیں اور آپ کو پھنسا دیا گیا۔ نہ آپ ادھر سے بول سکتے ہیں نہ ادھر سے بول سکتے ہیں، ادھر سے آپ بولے تو اپنے لوگوں کی نگاہ میں آپ غلط ہو جائیں گے، آپ کو بزدل کہا جائے گا، آپ کو عیار مکار کہا جائے گا، آپ کو غیروں کا ہم نما ہم پلہ کہا جائے گا، اور اگر آپ نے ادھر آواز اٹھائی تو آپ کو دہشت گرد کہہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان بستیوں کے حوالے سے میری آواز اٹھ رہی ہے جن لوگوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، نہ ہم ادھر طرفداری کرتے ہیں نہ ہم ادھر طرفداری کرتے ہیں۔ وقت اپنا حساب لے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب کی گرفت کرنے والا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو لوگ کچھ غلطی نہیں کیے ہیں، آخر ان لوگوں کی رونے سسکنے بلکنے کی آواز کو کون سنے گا؟ ایسی حقیقی خبریں آ رہی ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم مارے گئے، ادھر بھی ادھر بھی، کچھ لوگوں کی اپنی انانیت، کچھ لوگوں کی اپنی ضد، کچھ لوگوں کی اپنی ہردرمی، کچھ لوگوں کو یہ دکھانا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا حمایتی ہوں، کچھ کا یہ دکھانا کہ میں کسی سے جھکنے والا نہیں ہوں، ادھر حمایتی میں ادھر جھکنے والا نہیں۔ دونوں کا ایٹیٹیوڈ دنیا کے اندر ایک خوفناک جنگ کو برپا کر رہا ہے، اور یہ کسی بھی شکل میں ایک انصاف پسند انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتایا ہے، اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کئی طریقے اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں، لیکن جس حالت میں ہم اور آپ ہیں ہمارے لیے کیا مناسب طریقہ ہوگا اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 125 میں ایک مشہور آیت ہے، اس آیت کو آپ کئی جگہوں پر فٹ کر سکتے ہیں، یہاں بھی وہ بات بالکل صحیح فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔
लोगों को इंसाफ की तरफ, अल्लाह की तरफ, लोगों को दीन की तरफ, लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे दीन की तरफ बुलाओ, हिकमत के जरिए से, प्यारी अच्छी बात करके, और अगर तुम्हें झड़प की भी नौबत आ जाए तो अच्छे तरीके से करना। ये तरीका अल्लाह ने सिखाया है। किसी भी मसले का हल बातचीत से भी हो सकता है। यह नौबत बहुत बाद में आती है कि इंसान को गिरेबान तक पहुंचना पड़े, इंसान को घर मकान तक पहुंचना पड़े। लेकिन कुछ लोग जो फसादी किस्म के होते हैं, जिनको इसी की बुनियाद पर फंड भी मिल जाया करते हैं, वो इसी चीज़ को पसंद करते हैं कि नहीं, बातचीत से मामला हल नहीं होना चाहिए। और तारीख गवाह है, जब जब दुनिया के अमन पसंद मुल्कों ने इस मसले को हल करने की कोशिश की है, जरा सा भी कदम बढ़ाया है, इन गद्दारों ने और इंसानी खूनों के सौदागरों ने हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ हरकत करके मुसलमानों को फंसाया है और सारी कोशिशों के ऊपर पानी फेर दिया है। कि इस जंग की हकीकत को तकरीबन 99% दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हुई क्यों है, किस लिए हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है। 99% लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक अलग बात कहने की यह है कि मौजूदा जो हमारे दौर में इस तरह की जंग हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें समझाया जा रहा है, हम उसी को समझ रहे हैं, उसी की बुनियाद पर जालिम और मजलूम का फैसला कर रहे हैं, उसी की बुनियाद पर अपना सपोर्ट दे रहे हैं, उसी की बुनियाद पर तायीद कर रहे हैं। आज से 1400 साल पहले जो सहाबा के दरमियान जंग जमल और सिफ़ीन हुई, आज के लोग वहां पर भी फैसला करने पहुंच जाते हैं, जो अपने दौर की जंग को भी सही तरीके से नहीं समझ पाते। जंगों में साजिशें होती हैं और ये दुनिया जानती है। ये साधारण बात नहीं होती है कि बस उठे और लड़ना शुरू कर दिया। इसके पीछे पूरी सोची समझी साजिश होती है। किसको मुद्दा बनाना है, इसका फायदा क्या होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ये सब चीजें हम और आप नहीं जानते। दिखाया जाता है। कभी कभी आदमी ये दिखाता है कि मैं मजलूम हूं, देखो मुझे मारा जा रहा है, देखो मुझे सताया जा रहा है। फिर पलट कर दुनिया की सिंपैथी और रहमो करम को जब वो ले लेता है, फिर वो पलट कर जब वार करता है तो दुनिया खामोश बैठ जाती। हाँ, इसके ऊपर जुल्म हुआ था, ये मार रहा है, मारने दो, ये बदला ले रहा है, लेने दो। इस तरह की चीजें कभी कभी तैयारी के साथ होती हैं, लेकिन हम और आपको समझने की जरूरत है। अल्लाह ने कुरान में सूरह हूद की आयत नंबर 113 में एक बात और कही है। कभी भी जब दो लोग लड़ रहे हों, दो कौमें लड़ रही हों, तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप चाय पी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं और आप अपना ओपिनियन देते फिरें, आप अपनी राय देते फिरें। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जालिम कौन मजलूम कौन, जब तक कि आपको हकीकत न मालूम हो जाए। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग जालिम हैं कभी उनकी तरफ ना झुका करो। जब आपको मालूम हो जाए कि ये जालिम है, ये फला मजलूम है, तो जालिमों की हिमायत कभी आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया फतमस्सकुमुन्नार, तो आप भी उसी जालिम की तरह जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी कोई सपोर्ट करने वाला ना होगा। इस आयत का मैसेज ये है कि सबसे पहले आप जानने की कोशिश करो, अगर आपको कुछ दिलचस्पी है तो, वरना आप अपनी दुनिया में हैं, अपने बाल बच्चों की फिक्र कीजिए, अपनी दीन की हिफाजत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ कर सकते हैं तो चलिए इबादत कीजिए, अल्लाह के सामने हाथ उठाइए और अल्लाह से मांग लीजिए दुआ कि अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर कौन जालिम है, कौन मजलूम है, मुझे नहीं मालूम, मैं कई हजार किलोमीटर दूर हूं, लेकिन जो जालिम है तो उससे निपट ले और जो मजलूम है उसकी मदद फरमा दे। अल्लाह की कसम, इस वक्त हम और आप अपने मुल्क में रहकर इससे बड़ी मदद कुछ नहीं कर सकते। यही काम हमें करने के हैं। लेकिन मालूम यह है कि एक मस्जिद के लिए अपनी जान को गंवाने वाले मुसलमान और जान की बाजी लगाने वाले मुसलमानों के मोहल्ले की सारी मस्जिदें खाली हैं। सारे मस्जिदों में आप देख लीजिए, फजर में नमाजी नहीं, असर में नमाजी नहीं, इशा में नमाजी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों के जज्बे ये हैं, ये सिर्फ जबान की बातें हैं, ये सिर्फ जज्बात की बातें हैं, ये सिर्फ इमोशन की बातें हैं। करने की बात यह है कि हकीकत में अपने आप की हिफाजत करिए, अपने दीन की हिफाजत की फिक्र करिए और अपने आप को नेक बनाइए। ये दुनिया है, होते रहेंगे, क़यामत के करीब बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ दुनिया में फितने दज्जाल आने वाले हैं, फसाद होने वाले हैं। ऐसे वक्त में हमें और आपको अपने दीन की हिफाजत की फिक्र करनी है। और अगर कुछ जज्बा है तो अपने भाइयों की और अपने पास पड़ोस के लोगों की, रिश्तेदारों के दीन की हिफाजत कीजिए। अगर इतना आप कर ले गए, आप जिंदगी का सबसे बड़ा काम करके जाएंगे। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उन भाइयों की मदद के बारे में गैर जिम्मेदारा गुफ्तगू न करें और इस तरह की जज्बाती बातें न करें जो सिर्फ जज्बात पर मुश्तमिल हो। अगर हिम्मत है, कुछ करना ही चाहते हैं, तो बस दुआ मांग लीजिए। इससे ज्यादा आपसे कुछ मुतालबा न किया जाएगा और अल्लाह क़यामत के दिन आपसे पूछेगा भी नहीं कि उनके ऊपर जब हो रहा था तो तुम कहां थे। अल्लाह जरूर इतना पूछ सकता है, तुम्हारे हाथों में दम थे, तुम हाथ तो उठा सकते थे, जबान तो खोल सकते थे, दुआएं तो कर सकते थे, वो भी तुमने न किया। जो तुम्हारे बस का नहीं था उसके लिए तुमने दूसरों को गालियां दी हैं, खुद भी नहीं किया, दूसरों को गालियां दी हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराया है। ये सब गैर जिम्मेदाराना बातें हैं,
یہ سب جذباتی باتیں ہیں. ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج پہ رہنا چاہیے. جب تک آپ صحابہ کے منہج پر, اللہ کے نبی کی تعلیمات پر رہیں گے, ہر قسم کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے, ہر قسم کے طوفان سے آپ محفوظ رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, صحیح بخاری کی روایت کتاب المظالم میں 2444, آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اے میری امت کے لوگوں, مسلمانوں, تم ظالم کی بھی مدد کرنا, مظلوم کی بھی مدد کرنا. صحابہ نے کہا کیف ننصرہ ظالما یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ایک مظلوم کی مدد کرنے کا طریقہ معلوم ہے, لیکن ظالم کی ہم مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا تاخذون فوق یدیہ, اس کے ہاتھ کو اوپر سے جا کے پکڑ لینا. یہ اگر طاقت ہے تو پکڑیے. اوپر سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پاور کا استعمال کریے, اور اس کو روک سکتے ہیں تو ظلم کرنے سے روکیے, روک سکتے ہیں تو اس کو سمجھائیے, اور اگر نہیں روک سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے ہی ہاتھ اٹھا لیجئے, اللہ رب العالمین سے دعا کر لیجئے. مسلمان, آج ہم اور آپ اس دوسرے والے آپشن پہ ہیں, اور ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ہمارے بس کا نہ ہو, جو ایسے فتنے کو دعوت دیتا ہو جس میں ہم خود گرفتار ہو سکتے ہوں, ہمارے بیوی بچے یتیم اور بیوہ بن سکتے ہوں. ایسے فتنے کو کبھی دعوت نہیں دینا چاہیے. اسلامی اصول کے خلاف ہے, یہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے, یہ نبوی مشن کے خلاف ہے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے, اپنے گھر والوں کو بے سہارا نہ کریے, اور اپنی قوم کو بدنام کبھی نہ کریے. اپنے منہج کی سالمیت کے لیے اور اپنے اسلام کے وقار کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیے, کنٹرول میں رہیے. جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں, ایمان کے ذریعے سے, صحابہ کے ذریعے سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اگر ہم سمجھیں گے, ساری چیزیں آپ کو نارمل نظر آئیں گی. پھر اس کے بعد آپ کو حقانیت, سچائی دکھائی دے گی. اس کے پیچھے کھیل کیا ہے, کون کیا فائدہ چاہتا ہے, کون سی زمین کو ہڑپنا چاہتا ہے, کون کہاں سے فنڈنگ لینا چاہتا ہے, کون دنیا کو اپنے آپ کو ہیرو بتانا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی. پھر آپ کو لگے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ بڑے لوگوں کا کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں. اللہ سے دعا کریے اللہ مظلوموں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ جو بے سہارا لوگ ہیں, جو ان کے کھیل میں کھیل بنتے جا رہے ہیں, کھلونا بنے ہوئے ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے. ہم اور آپ یہی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, پروردگار دنیا کے ہر خطے میں ہر مظلوم قوم, ہر مظلوم بستی, ہر مظلوم مسلمان کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین.